أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہے اور مسلمانوں کے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اس ماہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے حضور کی ذات سے بڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر اس جہان میں، اس دنیا میں اور کوئی چیز معزز محترم نہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد ایک کلمہ گو کے لیے جو محبت، جو عقیدت، جو احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، ان کے ساتھ ہے، اتنا کسی اور ذات سے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی ذات سے محبت اور عقیدت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ بزم انبیاء کے یہ آخری رکن، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، وہ ذات ہے کہ جس کا تعارف اللہ رب العزت نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کروا دیا تھا۔ مسلمان کی حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت کیوں نہ ہو
کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے اور ہر نبی سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں میرا وہ نبی آخر الزمان، میرا وہ پیغمبر، میرا وہ نبی، میرا وہ رسول آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے اور اس نبی کی اطاعت بھی کر لینی ہے اور اس کار نبوت میں مدد بھی فراہم کرنی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے آپ کا تعارف، آپ کا چرچا ہے وہ کر دیا ہوا تھا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہی چیز انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا کہ ولادت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے۔ موضوع کو ذہن میں رکھیے گا اور توجہ سے سنیے گا، اور جہاں بھی حضور کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پیار سے اور محبت سے حضور کی ذات پر درود ضرور پڑھیے گا۔ ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے۔ ابھی حضور کی تشریف آوری اس دنیا میں نہیں ہوئی، حضرت آدم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے بیان کرنا شروع کر دی۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور اسی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے اور اسی محبت پر ہمیں حشر کے میدان میں اٹھائے۔ سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے، عام انسانوں سے نہیں، تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، مطلب کیا ہے کہ تمہیں منصب نبوت پر فائز کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، تو تمہیں ضرور بضرور اس نبی پر ایمان بھی رکھنا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، یہی کہنے پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ارشاد فرمایا اقرار ہے اس بات کا، میرا یہ پختہ عہد قبول کر رہے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے یک زباں ہو کر کہا اللہ ہم قبول کرتے، ہم اقرار کرتے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جاتا۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد الست جو اپنی ذات کے بارے میں، اپنی الوہیت کے بارے میں عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح سے لیا تھا، اتنی تاکید سے وہ عہد نہیں لیا تھا جو عہد رسالت، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عہد انبیاء سے لیا تھا۔ اللہ نے اپنی الوہیت کا بھی عہد لیا، لیکن اتنی تاکید کے ساتھ یہ الفاظ بیان نہیں فرمائے جو حضور کی نبوت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اللہ نے تاکید کے ساتھ الفاظ استعمال کی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی حضور نبی کریم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے، ابھی صدیاں باقی ہیں، لیکن اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے پہلے ہی عہد لے لیا کہ جب حضور آ جائیں تو اپنی نبوت کو تم لوگوں نے چھوڑ دینا۔ اس سے بڑھ کر شان اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجد فی طینتہ۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی نے اس روایت کو بیان کیا، امام احمد نے مسند احمد ابن حنبل میں اس کو بیان فرمایا، اور دیگر محدثین نے اس روایت کو بیان فرمایا
فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تب سے ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مٹی ان کی گوندی ہوئی تھی، میں اللہ کے ہاں تب سے خاتم النبیین ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدٌ فِي طِينِهِ، حضرت آدم ابھی اپنی اسی مٹی میں تھے جو اللہ رب العزت نے گوندی ہوئی تھی۔ میسرہ ضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا متی کنت نبیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی کتبت، حضور آپ کے لیے نبوت کب لکھ دی گئی تھی؟ الفاظ وہی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب سے نبی ہوں کہ جب حضرت آدم ابھی روح اور جسم کی کشمکش میں تھے۔ صحیح روایات۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل اللہ رب العزت نے انبیاء کو بیان کر کے حضور کے تذکرے شروع فرما دیے تھے کہ آدم، اے نوح، اے ادریس، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہم السلام، اگرچہ تم اپنے عہد کے، اپنے دور کے عظیم الشان پیغمبر ہوں گے، بڑے بڑے نبی تم ہوں گے، لیکن تمہاری موجودگی میں اگر میرا نبی وہ آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کی اتباع کر لینی ہے، اس پر ایمان رکھ لینا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کیا الفاظ ہیں ذرا غور کیجئے گا، ولادت سے پہلے حضور کے تذکرے، لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن جاء وہو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ ویاخذ ذلک العہد بذلک علی قومہ۔ کیا الفاظ میں شان ہے حضور کی۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر بعد میں آنے والے انبیاء تمام سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا، تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ عہد کیا، لَإِن جَاءَ وَهُوَ حَيٌّ، اگر میرا وہ نبی آ جائے اور تم زندہ ہو، تمہاری نبوت کے چرچے چل رہے ہوں، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، تم نے اس نبی پر ایمان لے آنا ہے اور اس کی مدد کر لینی۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ انبیاء نے اپنی قوم سے یہی عہد لیا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آ جائے تو تم نے اس نبی پر ایمان لے آنا۔ ہر نبی اپنی قوم سے عہد لے کر گیا، ہر نبی نے اپنی قوم سے عہد لیا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں پھر آخر میں بیان کروں گا کہ اگر ہر امت سے یہ عہد لیا گیا ہے تو صرف انبیاء کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیوں کیا کہ میں نے انبیاء سے یہ عہد لیا؟ اللہ نے باقی ان کی امتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ میں انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم بھی حضور کے آنے کی پیشین گوئی کر کے گئے، حضرت نوح بھی حضور کے آنے کی پیشین گوئی کر کے گئے، اپنی قوم سے عہد لے کر گئے، کرتے 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 یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور میں ہر نبی نے حضور کے تذکرے کیے، اپنی قوم کو بشارت دی کہ میرے بعد وہ ایک نبی آنے والا ہے، اگر وہ آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنایا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور پتہ ہے کہ بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے، یہاں اس پہ غور کیجئے گا ذرا، پتہ ہے کہ بیٹا بھی نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ سے سوال کیا کرتے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ ان میں اپنا ایک وہ نبی بھیج، وہ نبی جس کی بشارت اللہ کے تمام انبیاء دے رہے ہیں، اس نبی کے آنے کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرتے ہیں۔ اللہ وابعث فیہم رسولا، اپنا وہ رسول بھیج جن میں یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم وہ دعا کر کے گئے، پتہ تھا کہ وہ اللہ کا نبی آنے والا ہے، وہ نبی جس کے لیے دعا کر کے گئے تھے، پتہ تھا کہ وہ میری ہی نسل سے آنے والا ہے، وہ میری ہی اولاد میں سے آنے والا ہے۔ حالانکہ پاس اپنا بیٹا نبی موجود ہے، لیکن پھر بھی اس نبی کے آنے کی دعا کر کے گئے ہیں۔ پتہ تھا کہ جس کا عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا، وہ نبی آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم سے چلتے چلتے حضرت موسیٰ پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کے آنے کی پیشین گوئی کی۔ حضرت موسیٰ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کے آنے کے بارے میں، آپ کی آمد کے بارے میں پیشین گوئیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں، انی اجد فی التوراۃ عبدی احمد المختار مولدہ بمکہ۔ کیا بات ہے! سیرت نگاروں نے حضرت کعب احبار کا یہ قول لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا، میں نے تورات میں پڑھا، اللہ نے فرمایا عبدی احمد المختار، میرا بندہ احمد ہے، المختار جو مختار ہوگا، پسندیدہ ہوگا، چنیدہ ہوگا، مولدہ بمکہ، جس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے حضور کے تذکرے کیے، حضور کے آنے کی اطلاع کی، حضور کے آنے کی پیشین گوئی کی۔ حضرت آدم، حضرت موسیٰ سے لے کر پھر حضرت عیسیٰ پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پیشین گوئی دی، فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ تورات اللہ ہی کی طرف سے نازل ہے، اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، لیکن وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے بعد اب جو پیغمبر آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد پھر احمد ہی آئے ہیں، کوئی اور دوسرا نبی نہیں آیا۔ توجہ کیجئے گا، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ بنی اسرائیل کے جس کو اس بات پر ناز ہے کہ ہمارے اس خاندان میں ہزاروں اللہ کے انبیاء پیغمبر تشریف لائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد، بات ذرا توجہ سے سنیے گا، حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں یہ دعویٰ نہیں آیا کہ ہمارے خاندان میں کوئی اور بھی نبی اب آیا۔ کیوں؟ اللہ نے انتظام کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ کی زبان سے بشارت دے دی تھی کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ تذکرے تھے جو حضور کی ولادت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری و ساری تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا موضوع ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے تذکرے، عالم ارواح میں اللہ نے حضور کے تذکرے شروع کر دیے۔ ہر نبی نے حضور کے آنے کی اطلاع دی، حضور کے آنے کی پیشین گوئی کی، اور اپنی قوم سے یہ وعدہ لیا کہ اگر وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تذکرے زبان زد عام ہو چکے تھے، اب یہ تذکرے جو خاصوں تک تھے اب زبان زد عام ہو چکے تھے، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ وہ کس طرح؟ اللہ اکبر۔ حضور کے ایک جد امجد جن کا نام مرہ بن کعب،
سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو کعب حضور کے جد امجد ہیں، حضور کے سلسلہ نسب میں جو اوپر ہیں حضرت کعب، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جمعے کی ابتدا انہوں نے کی تھی. جمعے کی ابتدا، جمعہ جمع سے ہے نا، اپنی قوم کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے، ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ہر ہفتے میں ایک دن، یعنی وہ جمعے کے دن کہا جاتا ہے. بہرحال یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو کہ جمعے کی ابتدا ان سے ہوئی تھی، بہرحال یہ بات اتھینٹک ہے کہ وہ اپنی قوم کو جمع کر کے ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. جہاں وہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے وہاں ایک بات ضرور کہا کرتے تھے جب بھی اپنی قوم کو جمع کرتے، کہتے میری قوم، مجھے پتہ ہے کہ میری نسل میں ایک نبی آئے گا، میری نسل میں ایک نبی آئے گا، میری اولاد میں ایک نبی آئے گا. جب وہ نبی آ جائے تو اس کی اتباع کر لینی ہے، اس کی پیروی کر لینی ہے، اس کی مان لینی. اپنی اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں ایک نبی آنے والا. اللہ اکبر. اور پھر حسرت کے ساتھ حضور کے یہ جد امجد کعب حسرت کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے عربی کا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قریش حق کو ٹھکرا کر ذلت اپنا مقدر بنا لے گی. ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا. اللہ اکبر. یہ وہ تذکرے تھے حضور کے جو حضور کی ولادت سے پہلے اللہ رب العزت نے جاری و ساری فرما دے دیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں خطبے میں حضور کے نام پہ خطبہ رکھوں گا، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایک بات بتاتا ہوں، پتہ تھا کہ اس آنے والے کا نام محمد ہوگا، اس آنے والے کا نام محمد ہوگا، اور جس نام کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی احمد، وہ بھی پتہ تھا. لیکن اللہ رب العزت نے انتظام یہ کیا کہ جس نام کی بشارت حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے، اللہ نے وہ نام محفوظ کر لیا تھا. نسل انسانی کی تاریخ میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہو. یہ اللہ نے محفوظ حضور کے لیے کر لیا تھا. لیکن محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے جاری تھے. عرب کے کچھ لوگوں نے اس امید پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھا جس کے تذکرے جاری و ساری ہیں، جس کے تذکرے زبان زد عام ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارا ہی بیٹا کیوں نہ ہو. تو سیرت نگاروں نے محفوظ کیا ہے کہ تین ایسے بچے ہیں کہ جن کا نام محمد رکھا گیا تھا. ان کے والدین نے اس امید پر نام رکھا تھا کہ جس کے تذکرے جاری ہیں، جس کی بشارتیں جاری ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نام محمد رکھ لیتے ہیں. لیکن پتہ نہیں تھا یہ اعزاز اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو عطا کرنا ہے، یہ اعزاز اللہ رب العزت نے سیدہ آمنہ کو دینا ہے، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے پوتے کو دینا. یہ پتہ نہیں تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے محمد بن سفیان بن مجاشع، سفیان کا یہ بیٹا محمد، یہ بھی نام اس امید پہ رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے جس محمد کے تذکرے ہیں یہ بیٹا نہ ہو جائے. اور جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اگر بچہ پیدا ہوا، میں نہ بھی ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا ہے. لیکن وہ محمد ثابت نہیں ہوا جس کے چرچے عالم ارواح سے جاری تھے. محمد بن سفیان بن مجاشع، یہ عرب کا مشہور شاعر فرزق، اس کا جد امجد. ایک دوسرا نام ملتا ہے تاریخ میں، محمد بن اخیہ. اس نے بھی اپنے بچے کا نام اخیہ نے محمد رکھا تھا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے جس محمد کے تذکرے ہیں وہ میرا ہی بچہ کیوں نہ ہو. لیکن وہ محمد ثابت نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. ایک تیسرا نام ملتا ہے محمد بن حمران بن ربیہ، محمد بن ربی بن حمران. ربی نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس امید پہ رکھا تھا کہ جس محمد کے تذکرے ہیں ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا بن جائے. لیکن یہ وہ محمد ثابت نہیں ہوئے جس کے تذکرے، جن کے چرچے عالم ارواح سے جاری تھے. ہر نبی اپنے آنے والوں کو خوشخبری دے رہا تھا. بہرحال 3 والدین نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے اس امید پہ کہ جس کے تذکرے زبان زد عام ہیں، ہو نہ ہو وہ ہمارا ہی بیٹا ثابت ہو جائے. لیکن وہ ثابت نہ ہو سکے. یہ اعزاز اللہ رب العزت نے رکھا تھا حضرت سیدہ فاطمہ کے حصے میں کہ ان کے بطن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محمد ثابت ہوئے تھے. محمد یہ میرے نبی کا ذاتی نام ہے، یہ میرے نبی کا صفاتی نام بھی ہے.
بہرحال اس پہ بعد میں کسی خطبے میں بحث کروں گا۔ تو یہ وہ حضور کے تذکرے تھے، یہ وہ حضور کے چرچے تھے جو زبان زد عام تھے۔ پتہ چل چکا تھا کہ اب اس آنے والے نبی کا، جس کا سارے انبیاء پتہ دے رہے ہیں، اب وقت آن پہنچا ہے، اب وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے خطبہ دیا تھا، تو ان کے بارے میں نے بتایا تھا، ایک راہب سے دوسرے راہب، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے کے پاس جب گئے تو اس نے کہا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اگر آپ کے نزدیک کوئی صاحب علم ہے، آپ کے نزدیک کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہے، تو مجھے اس کا پتہ دے دیجئے، میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اس راہب نے پھر کہا تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں روئے زمین پر اس وقت ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ ہاں تمہیں میں پتہ دے دیتا ہوں، کھجوروں کی سرزمین پہ چلے جاؤ، عرب کی سرزمین پہ چلے جاؤ، اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب اللہ کا آخری پیغمبر اس کا ظہور ہوگا، اس سرزمین میں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، اللہ اے راہب مجھے کچھ بتا دیجئے، میں کیسے پہچان سکوں؟ کہا پہچاننے میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں۔ 3 صفات بتا دی، کہا یہ 3 نشانیاں اس آنے والے نبی کی، کھجوروں کی سرزمین کی طرف وہ ہجرت کرے گا، کھجوروں کی سرزمین کی طرف وہ ہجرت کرے گا، یعنی یثرب، مکہ مدینہ منورہ۔ دوسری نشانی فرمایا تحفہ تو قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ تیسری نشانی فرمایا کندھے کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں ہیں، جاؤ وہ وقت آن پہنچا ہے، اس سرزمین میں پہنچ جاؤ۔ یہ حضور کے تذکرے تھے جو حضور کی ولادت سے پہلے زبان زد عام ہو چکے تھے، پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ آنے والا ہے، اب اس کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ آئے شام سے ایک راہب چلا، آ کر مکہ مکرمہ کے پاس مر الزہران میں اس نے خیمہ لگا لیا۔ روزانہ پوچھتا تھا کہ مکہ والوں تمہارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، روزانہ پوچھتا تھا، اور مکہ والوں کو کہا کرتا تھا یوشک یا اہل المکۃ ان یولد لکم مولود، مکہ والو وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا، تدین لہ العرب و تملک العجم، عرب اس کے سامنے جھک جائیں گے، عجم کا وہ مالک بن جائے گا، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ یہ وہ حضور کے تذکرے تھے جو اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت سے پہلے جاری و ساری فرما دیے تھے۔ پتہ چل چکا تھا کہ جس کی بشارت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر آنے والے نبی نے دی ہے، اب اس کے آنے کا وقت آن پہنچا۔ شروع میں نے بات یہ عرض کی تھی کہ حضرت آدم کا بھی تعارف نہیں ہوا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اللہ رب العزت نے کروا دیا تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدٌ فِي طِينَتِهِ، آدم ابھی اپنی مٹی ہی میں تھے جو گوندی ہوئی تھی، ابھی آدم روح اور جسم کی کشمکش میں تھے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرما دیا تھا۔ تو ایک پوچھنے والے نے، سہل بن صالح حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر رضی اللہ، ابو جعفر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ امام باقر کا تعارف، امام باقر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، کنیت ابو جعفر، نام محمد تھا، کنیت ابو جعفر تھی، نام محمد تھا، لیکن کم لوگوں کو ان کا نام اور کنیت یاد ہے۔ آج جو بھی نام لیتا ہے امام باقر کہہ کے نام لیتا ہے۔ باقر کہنے کی وجہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمِ أَيْ شَقَّهُ، باقر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا، کوئی ایسا علم نہیں جو حضرت امام باقر کو حاصل نہ ہو، اس لیے ان کا نام ہی باقر پڑ گیا کہ علم کو انہوں نے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا تھا، کوئی ایسا علم نہیں تھا جو امام باقر کو حاصل نہیں تھا۔ بہرحال امام باقر سے پوچھا کسی نے، سہل بن صالح حمدانی نے، کیف صار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقدم الانبیاء وہو آخر من الباس،
کیا سوال ہے؟ کہا آئے تو سب سے آخر میں ہیں، تذکرے پہلے کیوں ہو گئے؟ کیف صار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقدم الانبیاء وہو آخر من البعث، آنے میں تو سب سے آخر میں آئے، لیکن سب انبیاء سے پہلے تذکرے کیسے؟ سب انبیاء سے پہلے تخلیق کیسے؟ سب انبیاء سے پہلے چرچے کیسے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کا عہد لیا تھا عالم ارواح میں، تمام ارواح کو جمع کر کے تمام ارواح سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اول من کلا بلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین کی سب سے پہلی ہستی، سب سے پہلی شخصیت حضور کی شخصیت تھی کہ جس نے کہا تھا سب سے پہلے بلا، کیوں نہیں اللہ کی الوہیت کا سب سے پہلے اقرار کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس لیے وَهُوَ يَتَقَدَّمُ الْأَنْبِيَاءَ وَآخِرُ مِنَ الْبَعْثِ، اگرچہ آنے میں سب سے آخر میں آئے لیکن ان کے تذکرے انبیاء سے پہلے کے ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔